السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اتنا ہی نہیں، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، اگر یہ منہ پھیر لے، اعراض کر لے، تو بے شک اللہ تعالی کافروں کو دوست نہیں بناتا، کافروں کو اللہ محبت نہیں کرتا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ اعلان کر دیا ہے، یا یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے خلاف، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور وہ افعال میں، ان کے اقوال میں، ان کے عقائد میں نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے چلتے ہیں، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، وہ سچے نہیں۔ یہود و نصارہ کا بھی تو دعویٰ تھا، یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ کو ہم سے محبت۔ بالخصوص عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کی محبت و تعظیم میں اتنا غلو کر دیا، اتنا بڑھا دیا کہ انہیں درجہ الوہیت، معبود کا درجہ دے دیا۔ تو صرف دعویٰ کرنے سے محبت حاصل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی، ایک معیار مقرر کر دیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، آپ کہیے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی نے کہا۔ اب اگر کوئی آدمی نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے چلے، نبی کی اتباع نہ کرے، نبی کی فرما برداری نہ کرے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلے، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے۔ کیوں؟ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، 1718 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، یعنی نبی کے طریقے سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، وہ کام مردود ہے، بیکار ہے وہ چیز۔ تو ہم اور آپ کو میرے بھائی یہ پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم نبی کی اتباع ہم کو کرنی پڑے گی، نبی کی فرما برداری کرنی پڑے گی، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت بھی کرنے لگے گا، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ اللہ غفور الرحیم۔ دوسری آیت میں پھر اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی بھی کرو اور رسول کی بھی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کا ماننا ہے، رسول کو نہیں ماننا، دونوں کا ساتھ میں لفظ آیا، قل اطیعوا اللہ والرسول۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا،
اگر یہ منہ پھیر لے، اطاعت نہ کریں، تو اللہ کافروں کو دوست نہیں بناتا۔ دیکھیے کتنا سخت وعید آیا ہے، اگر نبی کے طریقے سے کوئی ہٹ جائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے، تو گویا کہ وہ آپ کا انکار کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت، آپ کی باتوں کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کافروں کو دوست نہیں بناتا، اتنی سخت وعید آئی۔ اسی لیے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى، میری پوری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ یعنی آپ کا فرمان ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی صرف ان لوگوں کے جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کس نے انکار کیا؟ تو آپ نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ دیکھیے یعنی اگر ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے ہیں تو یعنی میرے بھائیو ہم اللہ کے نبی کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے۔ تو انکار کرنا ہوا تو آپ نے کہا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے۔ اچھا صرف اللہ کے نبی کی ذات سے ہی محبت نہیں ہونی چاہیے، نبی کی سنت سے بھی محبت ہونی چاہیے، یعنی آپ کی ذات سے محبت بھی ہونی چاہیے اور آپ کے سنت یعنی آپ کے حدیث سے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے بھی محبت ہونا چاہیے۔ اس کی بھی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ یہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، یعنی جس نے میری سنت، میری حدیث، میری بتائے ہوئے طریقے سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائیو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں نبی کی رفاقت ملے، جنت میں نبی کا ساتھ ملے، تو میرے بھائیو نبی سے بھی محبت ہونی چاہیے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے بھی محبت ہونی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مشہور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہو؟ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا افسوس تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو نے کیا قیامت کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اس کے لیے میں نے کچھ خاص تیاری تو نہیں کر رکھی ہے، البتہ اتنا ہے مجھے ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ کیا کہا؟ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو تجھ کو جس کے ساتھ محبت ہے نا تو قیامت کے دن جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ فضیلت حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کی یہ بشارت سن کر کے جتنی خوشی ہوئی اتنا کسی اور بات پر خوشی نہیں ہوئی اسلام لانے کے بعد جتنا اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی جس کو نبی کے ساتھ محبت ہے، جس کے ساتھ محبت ہے کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو میرے بھائیو ان دونوں آیت کریمہ میں ہم اور آپ کو یہی پتہ چلا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کے طریقے پر چلو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو جیسا اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ تو دوسرا فائدہ، دو فائدے کیا ہے؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر دوسری آیت میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اطاعت نہیں کرے گا منہ پھیر لے گا تو پھر اللہ اس سے کافروں کو دوست نہیں بناتا، انکار کرنے والوں کو اللہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔